کہ سوشل میڈیا پہ وہ کنٹینٹ دیکھیں جو دیکھنا چاہیے، ان چینلز کو سبسکرائب کریں جن کو سبسکرائب کرنا چاہیے، ان آئی ڈیز کو فالو کریں جن کو فالو کرنا چاہیے، اور کوئی بیہودہ چیز آ رہی ہے اس کو جان بوجھ کے ہٹائیں، نہیں دیکھیں اس کو. آپ جب دیکھتے ہیں آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ویوز بڑھ رہے ہیں، آپ اس پہ کمنٹ کرتے ہیں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں شعوری طور پر، ہم کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اور جو آدمی جس فیلڈ کا ہے، اگر وہ اس فیلڈ کو ہی سوشل میڈیا پہ سرچ کرنا شروع کر دے نا، وہ افلاطون بن جائے گا، کوئی توپ چیز بن جائے گا اپنی فیلڈ کی. مثال کے طور پر ایک ڈرائیور ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک آدمی جو ڈرائیور ہے، اس کی جاب ہے وہ ڈرائیونگ کرتا ہے، تو اس کو ڈرائیونگ کے بھی پورے طریقے نہیں آتے، لیکن آپ اس سے نواز شریف پہ تبصرہ کروا لو، زرداری پہ کروا لو، عمران خان پہ کروا لو، کسی سیاستدان پہ کروا لو، آرمی چیف کے بارے میں ایسی معلومات دے گا کہ آپ کہو گے اس کو آرمی چیف ہونا چاہیے، اس کو ڈرائیور ہونا چاہیے. اور آپ اس سے ذرا ڈرائیونگ کے کچھ اصول پوچھو، اس کو نہیں پتا ہوگا. کوئی نئی گاڑی اس کو دے دو، کوئی ایسی گاڑی جس کے کوئی نئے آپشن ہو، آپ اس کو کہیں بیٹھیں چلائیں، تو بھائی یوٹیوب پہ تو یہ بھی مل جائے گا نا کہ یہ نئی آپشن والی گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے، یہ بھی تو یوٹیوب پر ہے. تو وہ یوٹیوب پہ یہ کیوں نہیں دیکھ رہا کہ نئی آپشن والی گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے، کہ میری روزی روٹی اس سے وابستہ ہے، مجھے تنخواہ اس کام کی ملتی ہے. ہمارے استاد محترم، ہمارے ایک استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو صحیح سموسے بنانے والا بھی نہیں ملتا. جو صحیح سموسے بنانے والے ہیں نا، لوگ لائن لگا کے ایسے خریدتے ہیں جیسے فری میں بانٹ رہے ہوں. خریدتے نہیں خریدتے، وہ بھی سموسے بیچ رہے ہیں، دوسرا بھی سموسے بیچ رہا ہے. یہ لائن کیوں لگا کے لوگ کھڑے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ یہ جو باٹا ہے، سروس ہے، یہ اصل میں موچی ہیں. اصل میں کیا ہے؟ موچی. موچی ہے نا، موچی کسی کو کہتے ہیں؟ جو جوتے گانٹتا ہے اس کو موچی کہتے ہیں نا. تو باٹا والے کیا کرتے ہیں؟ سروس والے اور جناب اینڈیور والے اور بورجان والے اور ہش پپی، جو بھی برانڈز ہیں، یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ جوتے بنا رہے ہیں، لیکن برانڈز بن گئے، دنیا میں ان کا نام چلتا ہے. تو اگر موچی بھی اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرے، برانڈ بن جاتا ہے. سموسے والا اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرے، برانڈ بن جاتا ہے. پکوڑے والا اپنا کام تمیز سے کرے، وہ برانڈ بن جاتا ہے. چپس والا اپنا کام طریقے سے کرے، برانڈ بن جاتا ہے. تو ہم کیوں نہیں بن رہے برانڈ؟ ہمیں نہ سموسے بنانا آتا ہے، نہ ہمیں پکوڑے بنانا آتا ہے، نہ ہمیں گاڑی بنانا آتا ہے، نہ ہمیں جناب جوتے بنانا آتا ہے، نہ ہمیں کپڑے آتا کیا ہے ہمیں سوائے تبصروں کے. تو سوشل میڈیا پہ تو یہ ساری چیزیں بھی سکھائی جا رہی ہیں کہ گاڑی کیسے بناتے ہیں، گاڑی کیسے چلاتے ہیں، مشین کیسے بناتے ہیں، اور فلانا فلانا فلانا. چلتے چلے جائیں، اپنی فیلڈ کی چیزیں سیکھیں نا سوشل میڈیا سے. کوئی آدمی اگر سموسے بیچتا ہے، وہ یہ سرچ کرنا شروع کر دے کہ اچھے سموسے کیسے بنتے ہیں، اور سارے وہ چینل سبسکرائب کر لے جس میں سموسے بنانے کے طریقے سکھاتے ہیں، وہ خود برانڈ بن جائے گا. لیکن نہیں، اس کو اس چیز کی وہ دیکھے گا، پرینک دیکھے گا، وہ پھر کبھی کسی جا کے کسی یوٹیوبر کو دیکھے گا، کبھی جنا کے کوئی بےہودہ مذاق دیکھے گا، کبھی اس میں اپنا ٹائم 3 4 5 گھنٹے. پھر جب کوئی خریدار نہیں آئے گا تو مفتی صاحب کے پاس آئے گا، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، ریڈی لگاتا ہوں، کوئی گاہک نہیں آتا. آپ باسی چیزیں بیچو گے، خاک کوئی گاہک آپ کے پاس آئے گا. 2 نمبر چیزیں بیچو گے، خاک کوئی گاہک آپ کے پاس آئے گا. یہ گاہک وظیفوں سے آتے ہیں. انگریز وظیفہ پڑھتے ہیں جو آپ ان کی گاڑیاں جاپان کی خریدتے ہیں. انگریزوں نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے جاپانی گاڑی خریدنی ہے؟ کوئی وظیفہ نہیں پڑھا. تو خلاصہ کلام میری گفتگو کا یہ. اور تیسرے نمبر پہ جو چیز ہماری متاثر ہوئی، یہ دین متاثر ہوا ہے شدید ترین. عمل ختم ہوتا جا رہا ہے، بحث مباحثے بڑھتے جا رہے ہیں. کسی بھی نوجوان سے کوئی بات کرو، آپ کو کہے گا نہیں یہ کیوں، حدیث میں تو یہ ہے، حدیث کا ریفرنس تو یہ ہے، فلاں آیت میں تو یہ لکھا ہوا ہے. بھائی تم نماز پڑھو یار. نہیں نماز میں ہاتھ یہاں باندھو، یہاں پہ بھائی کہیں بھی باندھو، نماز تو پڑھو. نہیں حدیث میں تو بھائی تم وہ نماز نہیں پڑھے گا، نہ یہاں تک ہاتھ اٹھا کے پڑھے گا، نہ یہاں تک ہاتھ اٹھا کے پڑھے گا، نہ یہاں باندھے گا ہاتھ، نہ یہاں باندھے گا، بحث آپ سے کرے گا وہ.
تو یہ دین ہے یا بے دینی ہے؟ بحث آپ کو 10 دلائل دے دے گا کہ ہاتھ یہاں باندھنے یا یہاں باندھنے، آمین زور سے کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے. آپ اس کو کہیں آپ نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز، تو یہ اللہ قیامت کے دن ہمیں ان بحث مباحثوں سے بخشے گا کہ تم نے رفع یدین پہ 10 دلیلیں دی تھی، تم نے آمین بالجہار پہ 4 حدیثیں بخاری سے پیش کی تھی. اس پہ اللہ ہمیں بخشے گا کہ اللہ یہ پوچھے گا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. یہ جو جدید اسکالرز آ رہے ہیں نا، اور ہم ان کو سنتے چلے جا رہے ہیں اور پروموٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ دیکھو مولویوں نے تو ہمیں پتہ نہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، ابھی مولویوں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، ڈیمیج ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. مولوی صاحب آج بھی جو بول رہا ہے نا، وہ آپ کی آخرت بچانے کے لیے سمجھا رہا ہے. یہ بیان کرنا، یہ مغز خوری کرنا، ایک ایک بات کو اتنی ڈیٹیل سے اسٹڈی کر کے اس کو لوگوں کو سمجھانا، بدلے میں ملتا کیا ہے؟ جزاک اللہ. بدلے میں کیا ملتا ہے؟ جزاک اللہ. تو پیسے کے لیے تو نہیں کر رہا نا کوئی مولوی صاحب، کوئی تو مقصد ہوگا. کون سی دکان کھولنی ہوتی تو باہر کوئی دکان کھول کے بیٹھ جاتا نا، کچھ تو ملتا اس کو. جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ کسی کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، اصل میں وہ اپنی نئی دکان کھول کے بیٹھا ہوا، وہ کہہ رہا ہے کہ میری دکان سے بھی سودا خریدو.